دریاؤں کی روانی، دریاؤں کی روانی، بلبل کا ترنم، پھولوں کا تبسم، کہتے رضا کا نعرہ، رضا کا نعرہ، ثاقب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ذرا پیار سے کہہ دو، للکار کے کہہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادم الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسیناں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، حاضرین و حاضرات، ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، عمائدین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی مرتبت حضرت قبلہ جمالی صاحب زیدہ مجدہ کا حکم نامہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے درمیان موجود ہوں اور جو وعدہ تھا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور مجھے آج ہی یہ علم ہوا کہ یہ شہر ہمارے دیرینہ انجمن طلبہ اسلام کے سابقہ صدر عالی مرتبت جناب احمد عبدالرزاق ساجد صاحب کا شہر ہے، تو بہت ساری پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں۔ جس شوق و ولولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ آپ لوگوں نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، یہ وقت کا تقاضا بھی تھا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار بھی۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کے تذکرے ہیں، ہر زباں پہ انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور روح تک تسکین نہ پہنچے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ڈاکٹر اسحاق نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں،
تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ عقیدتوں کا ہجوم ہے، محبتوں کا عجیب ایک نظارہ ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب حضور کے پیار کے حل ہیں۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل محبت کے عجیب ہی عقیدتوں کے رنگ ہیں، گلی گلی حضور کے نام کا چراغ، ہر زبان پہ حضور کی نعتیں۔ پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، لکھنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اگر قرآن و حدیث سے دلائل ڈھونڈنے نکلے تو یہ بھی ایک الگ کائنات ہے۔ لیکن میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کا ذکر چھیڑ دے؟ محب کے لیے اس سے بڑا اور کیا سرمایہ ہوگا؟ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو اہل ایمان کے ذکر سے قرار پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ میں نے 12 ربیع الاول کی دوپہر کو کہا تھا کہ آج جس طرح کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور حضور کے ذکر کے انوار پھیلے ہیں، فرانس کے وہ گماشتے جنہوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے کر کے امت مسلمہ کے دل زخمی کیے، اور انہوں نے یہ سمجھا شاید ان کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ ڈالیں گے، وہ ذرا اپنے سیٹلائٹ کے نظام سے دیکھیں تو صحیح، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ گلی گلی حضور کا نام اور حضور کے ترانے گونج رہے ہیں، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کائنات کا ایک ایک گوشہ ان کے ذکر سے منور رہے گا، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے۔ باقی رہی بات خاکے کی، خاکوں کی، تو صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکے؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا تو اس خاکے کیسے تراش ہے؟ ہم اس لیے اس پر سیخ پا ہیں، دکھی ہیں، ہمارے کلیجے اس لیے زخمی ہیں کہ تم کون سی لکیریں تلاش کر کے ان کو منسوب میرے حضور سے کہہ رہے ہو۔ باقی جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو حضور کی تو مثل ممکن ہی نہیں ہے، مثل او در عالم مقام متصور نیز ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے جب قریش کو سب کو شتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور یہ مذمم کہہ کر کے گالیاں دے رہے ہیں اور خوب سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے وہ اہل زبان تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر کے کہا یار عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور برا بھلا بھی کہتے ہو، ایک بات کرو، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ،
محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، لفظ ساتھ چھوڑ جائیں تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ کہا تم تو اہل زبان ہو، تم تو جانتے ہو کہ محمد کہتے ہی صاحب جمال کو ہیں، صاحب تعریف کو ہیں، صاحب حمد کو ہیں، اور تم یہ لفظ بھی بولتے ہو، عیب بھی لگاتے ہو۔ کوئی کہے کہ شہد میٹھا نہیں ہوتا، کوئی کہے گلاب خوبصورت نہیں ہوتا، چاند روشن نہیں ہوتا، تو عجیب بات ہے، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو، ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آج کے بعد محمد نہیں کہتے، آج کے بعد ہم مزمم کہہ لیا کریں گے، اور اپنے طور پہ انہوں نے نام مزمم رکھ لیا، اور مزمم کہہ کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے۔ تو حضور کی خدمت میں جب صحابی نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ پتہ نہیں وہ کس کے خاکے تراش رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا تو سایہ بھی نہیں تھا، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا۔ ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن اور رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کی عظمتوں کے ترانے زمانہ گاتا رہے گا۔ ابو ہریرہ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ان کی مثل ممکن ہی نہیں ہے، وہ پیکر تراشا، وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اور میں تمہیں پیار کی کہانی سناؤں، حسن محمد کا قصیدہ پڑھو۔ آج اگر وہ اپنے خود سے باطن کا اظہار کر رہے ہیں تو میاں چنو کے اس کھلے میدان کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہو کر کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حضور کے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، کھلی چراگاہ تھی، وہاں اونٹ چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا۔ آقا کریم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ رکے ہیں تو ان کو کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا میں دل بیچا، میں جگر بیچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ جی بیچتے ہیں، کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آیا ہوتا، مجھے تم اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار جس کو تم نے اونٹ ادھار دیا ہے اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ کسی کو نقد سودا آپ دیتے ہو تو اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ادھار کسی کو دیتے ہو یا اسے جانتے ہوتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی ہو رکھتا ہے۔ تو کہا یار ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے ضامن بھی نہیں لیا، کوئی چیز بھی اس نے گروی نہیں رکھی، تم جانتے بھی نہیں ہو، یار تم پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدد۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کے زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔ چوتھے نے کہا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔
تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے خلق عہدے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا آنا زامنتن لسمن جملکم لا یغدر بکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنہ ہوں مجھ سے قیمت لے لینے انہیں کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کاہے کی دے رہی کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آگے پوچھا اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں کہا یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے ہم تو خود بک گئے ہیں ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے امام زرقانی کہتے ہیں اس وفد کا جو سربراہ اس کا نام طارق تھا اس کو وفد طارق کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سارا وفد جا کے مدینے پہنچ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے تو محبوب کو اللہ نے خوبصورتی ہی اتنی دی جمال اتنا دیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ اکبر صورت بھی سونی میرے محبوب کی سیرت بھی سونی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا رہو ہمارے بدن پہ اللہ کی قسم اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے یہ فرانس کے گماشتوں نے سمجھا کیا تھا ہماری جانیں حضور کے نام پہ قربان ہماری نسلیں حضور کے نام پہ قربان ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ہمارے مال و متا حضور کے نام پہ قربان سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ان کے اتنے احسان ہیں ہمارے وجود پر اگر حضور تشریف نہ لاتے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے انسان تو بک رہا تھا منڈیوں میں آج آپ منڈی مویشیوں میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے جانوروں کے منہ کھول کھول کے دیکھے جاتے ہیں ان کے دانت سے عمر کا اندازہ کیا جا سکے کمر پہ تول کے دیکھی جاتی ہے یہی انسانوں کی منڈیوں میں ہوتا تھا کمر پہ سر پہ بوجھ لاد کر کے چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کی کتنی قیمت دینی ہے یہ دنیا میں یوں انسان بکتا تھا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کس نے آ کے انسان کو آزادی دی آپ نے علماء سے بارہا سنا نا جب صہیبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے تو گویا صحنِ کائنات میں ابھی قدم آیا ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگے پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو ویسے ترغیب دی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کیے حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے غلاموں کو آزادی ملنے لگی اور آج دنیا کے اوپر غلامی کا وہ رنگ نہیں ہے اور غلام جب تک موجود رہے ان کا حق بتایا جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ جو خود پہنتے انہیں پہناؤ جبکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تاریخ عرب پڑھی آقا اس کو بھی کوڑے مارتا ہے کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے تو اوقات بھول رہا ہے میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو تو نے چھوا کیوں وہ غلام جو اتنی بھی
اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے معلوم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام ہوتا کہ اس کی اوقات کیا ہوتا؟ غلام آقا کا جوتا نہ چھو سکے۔ اور میرے حضور معراج سے واپس آتے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ غلام کی حیثیت نہیں اور غلام کو عزت کی مسند پہ بیٹھا دیا۔ فتح مکہ کے دن تاریخ پڑھو، حضور کا ردیف کون تھا؟ جب حضور جا رہے تھے فتح مکہ تو حضور کے ساتھ ایک نومر لڑکا بیٹھا تھا جو خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا، حضور روکتے تھے۔ وہ کسی انصاری سردار کا جب بیٹا تھا، جواب نفی میں ملتا ہے۔ حضور کا اپنا نواسا تھا، جواب نفی میں ملتا ہے۔ کسی مہاجر سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملتا ہے۔ اس فتح مکہ کے اہم دن حضور کا ردیف کون تھا؟ کون حضور کے ساتھ سواری میں بیٹھا تھا؟ تو جواب ملے گا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضور کا منہ بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید تھے۔ میرے حضور نے فرمایا آج میں غلاموں کو عزت دینے آیا۔ ایک غلام کو یوں اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال بولا تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ وہ عزت دی انسان کو۔ قرآن بتاتا ہے نا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ عملاً دھکے دیے جاتے تھے یتیم کو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا؟ انا وقافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو علی نصب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا شہر کے وسط میں جو گھر ہے، زندگی کی بنیادی سہولتیں جہاں قریب تر ہیں تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب دور دیہات میں کھلے کھیتوں کے درمیان لہلہاتے سبزوں میں گھر اچھا ہے، تازہ آب و ہوا ملتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب ساحل کنارے گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا کسی پہاڑ کے دامن میں گھر مل جائے تو زندگی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ وہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، وہ چاہے 2 مرلے کا جھونپڑا ہو، وہ ککھوں کی کلی بھی ہو، وہ عزت والا گھر ہے۔ فرشتے بھی اس کو جھک جھک کے آسمان سے دیکھتے ہیں، وہاں سے نور اٹھتا ہے۔ کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجیے۔ قبر اس سے کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا کہا حضور ابھی ابھی آیا ہوں، اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، فلاں باغ کے قریب سے گزرا تھا، وہاں میں نے دیکھا اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے اور کئی دن سے ملا نہیں، تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا سے بلاؤ، بلایا نہیں، بہت جلدی ہے۔ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی، ممتا کی ماری ماں الگ پریشان ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، میں چاہتا ہوں خود بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک ڈالوں اسے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میں تمہیں جو بلایا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ، اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جائیں، اس کو نام سے پکارنا جو تم نے نام رکھا، گھر لے جانا۔ اور اس کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن وہاں اس کے نام سے بلانا، حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن وجہ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہارے لہجے سے شہد ٹپک رہا ہوگا اور اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ اس لیے کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کرنا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دیا۔ لاؤ تو صحیح یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا کوئی لحاظ رکھنے والا، لاؤ تو صحیح کوئی اتنا درد دل رکھنے والا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا، اسے اپنا شوہر نہ یاد آ جائے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ یا تو پانی زیادہ وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، وہ چاہے 2 مرلے کا جھونپڑا ہو، وہ ککھوں کی کلی بھی ہو،
وہ عزت والا گھر ہے، فرشتے بھی اس کو جھک جھک کے آسمان سے دیکھتے ہیں، وہاں سے نور اٹھتا ہے، کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت کی مسکن پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجیے۔ قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا کہا حضور ابھی ابھی آیا ہوں، اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، فلاں باغ کے قریب سے گزرا تھا، وہاں میں نے دیکھا اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ باپ نے سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے اور کئی دن سے ملا نہیں، تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا سے بلاؤ، بلایا نہیں، بہت جلدی ہے، جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی، ممتا کی ماری ماں الگ پریشان ہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، میں چاہتا ہوں خود بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک ڈالوں اسے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میں تمہیں جو بلایا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی، جی حضور ارشاد فرمائیے۔ کہا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ، اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کو نام سے پکارنا جو تم نے نام رکھا، گھر لے جانا، اور اس کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن وہاں اس کے نام سے بلانا، حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن وجہ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہارے لہجے سے شہد ٹپک رہا ہوگا اور اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس لیے کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کرنا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ لاؤ تو صحیح یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا کوئی لحاظ رکھنے والا، لاؤ تو صحیح کوئی اتنا درد دل رکھنے والا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کا اظہار کرنے سے روک دیا، اسے اپنا شوہر نہ یاد آ جائے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا اپنی گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو پانی زیادہ کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو غریب کے بچوں تک نہ پہنچ پائے، بچے بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور غریب ماں باپ ضد پوری نہ کر سکے تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے، یہ میرے حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ امیر آدمی بھلے سے آزمائش جو ہے وہ آسائش نہ چھوڑے لیکن نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان اوکھی ہو سکتی۔ ہمیں تو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کی باتیں بھی اس طرح آ کے نہ کرو کہ غریب آدمیوں کے دل دکھیں اور وہ جا بھی نہ سکتے اور تڑپیں، تو ہمیں حج اور عمرے کی باتیں بھی غریبوں میں بیٹھ کے کرنے سے روک دیا گیا کہ وہاں بھی مناسب انداز سے بات کرو۔ ہماری شریعت میں یہ کہتی ہے اور ہم لینڈ کروزروں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کریں، ہم اربوں کھربوں کی کہانیاں غریبوں میں بیٹھ کے کریں، خدا را لوگوں کے دل زخمی نہ کیجیے، یہ میرے حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم ہے، رسم وکھانا، جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو چار پائیوں پہ جہیز بکھیر کے خاتون کو کہتے ہیں جاؤ جا کے محلے کی عورتوں کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھو، دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرتے صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ لوگ ہیں کہ وہاں سیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے کمال کرتے، تم نے بھی داد لے لی، لوگوں نے بھی دے دی، چوپالوں بیٹھکوں میں تبصرے بھی ہوئے، لیکن تم نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کی وجہ سے روز اڈے سے واپس خالی آ جاتا ہے، اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، وہ مزدور لینے والے لوگوں کی طرف لپک لپک کے جاتا مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ روٹی والا ڈبہ لٹکا کے جب وہ خالی دوپہر کے وقت روز گھر پلٹتا ہے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں، اور جن کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، جن کا رشتہ کوئی مانگنے نہیں آتا اس غریب کا، وہ بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی گئی، تم نے تو داد پالی لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا بداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ بھی آپ اس انداز سے پیش نہ آئیں کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ ظالموں، جس محبوب نے اس قدر پیار بانٹا، انسانیت کو انسانیت کا سبق دیا، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں، دکھیوں کو اٹھا کر کے عزت کی مسندوں پہ بٹھایا، کیا اس محبوب کا حق یہ تھا کہ خاکے تراشے جاتے؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہاری زندگیاں خاشاک ہو جائیں، تمہاری
تمہاری بربادی اور تباہی ہو، ابو لہب کی طرح تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محمد کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی۔ ان کے ذکر کے غلغلے کبھی بھی مدھم نہیں ہوں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس وقت امت کو یگانگت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ امت کھڑی ہو پوری قوت کے ساتھ، شرق سے لے کر غرب تک، آفاق کے گوشے کے اندر حضور کے نام کا پرچم اٹھائے اور حضور کی محبت کا پیغام لے کر کے نکلے۔ اقبال نے کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اب بھی اگر ہم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرتے اور آج بھی ہم جو ہے وہ ٹکڑی اور گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ آج بھی یگانگت کی طرف نہیں بڑھتے تو کوئی اور وقت کیا آئے گا، کس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اٹھیے کہ حشر دوبارہ نہیں ہوگا۔ آئیے اپنی زندگیوں کو مرتب کیجئے، منظم کیجئے، امت بننے کی کوشش کیجئے، اپنے عمل میں نکھار پیدا کیجئے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت طرز زندگی انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اپنے رویے اتنے خوبصورت کریں، اپنا طرز زندگی اتنا اچھا بنائیں۔ حضور سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہ نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر سے بزدلی بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات میں حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، میرے واقعہ ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے اندر اتر کر کے دیکھوں میں کھڑا کہاں ہوں، میں حضور کا نام تو لیتا ہوں، کیا حضور کا پیغام بھی میری روح میں اترا ہوا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے جو ہمیں نظام زندگی دیا وہ بھی ہمارے من میں ہے؟ یار محبوب کا حکم ہو وہ تو حکم ہے، اس کے لیے تو جانے بھی قربان۔ عاشق تو محبوب کی منشا کو پا لیتے ہیں، محبوب چاہتے کیا ہے؟ مدینے کی گلی سے حضور گزرے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کی تعمیر حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ رکے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور گزر کے کچھ نہیں کہا تو کسی نے اس کو بتایا حضور گزرے تھے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور پھر گزرے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، وہاں سے بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ میں نے گرا دیا۔ حضور فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اپنے پاؤں سے لے کر سر تک، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک، گھریلو زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ بچ اے ٹھگ بازیاں جان پیارا محمد، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب ہوئی گردد وجود، عشق می گوئے کہ محبوب غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، فیض درود قبول ہے تیرا لکھ نلوں ایک باری۔ اپنی زندگیوں کی محبتوں کے سانچے میں ڈال دیں، دور سے دکھائی دیں ہم حضور کے غلام ہیں، بھائی چاروں کو فروغ دیں، اپنی زندگیوں کو 5 گانا نماز کا خوگر بنائیں، پیشانی سے کبھی سجدہ قضا نہ ہونے پائے، جب بندہ ہے تو بندگی قضا کیوں ہو؟ حضور بلال حبشی کو کہتے ارحنا یا بلال، اذان کا کہنا ہوتا بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبتوں کا وہ جوہر تابدار نصیب کرے جو زندگی کے ایک گوشے میں روشنی دیتا رہے، اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت لوگوں کے لیے خیر خواہی کی ضمانت بن جائے، مخلوق کے لیے رحم بانٹے، پیار بانٹے، محبتیں بانٹے، لوگوں کے لیے الفتوں کو فراہم کرے اور ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو جائیں اور یگانگت و اتحاد سے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آنے والا ہے، صحیح احادیث کے اندر اسلام کی نشأت ثانیہ اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آج کفار جو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت آنے والا ہے پوری کائنات میں ایک بھی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے محمد کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔
شرق سے غرب تک میرے حضور کے نام کے جھنڈے کائنات کے ایک ایک گوشے پہ ہوں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا پوری دھرتی پر شرق سے لے غرب تک ایک بھی کافر مہکتی رہیں گی۔ میں اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے عقیدتوں کا اظہار جو کیا، میرے دل سے نکلتی ہوئی دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے محترم علامہ رفیق شاہ جمالی زیدہ مجدہو نے جس شوق سے، جس محبت سے، جس وارفتگی کے ساتھ آپ کو دعوت دی، بلایا، اور جس طرح مجھے بارہا انہوں نے اصرار کیا اور میں آنے پہ مجبور ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دے اور اپنی خاص پناہیں ہم سب کا مقصود کرے۔ آپ کا شہر آباد رہے، میرا وطن آباد رہے، عالم اسلام کو اللہ ایسا غلبہ دے کہ کوئی محبوب کی ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ وآخر دعوت